को पढ़ो, पहले ब्रह्म बनो। ब्रह के मैंने बढ़ना, मरण के मैंने सोचना। पहले बढ़ो, अकली तौर से बढ़ो, जिस्मानी तौर से बढ़ो, इज्जत के तौर से बढ़ो। जब तजर्बा जिंदगी का हो जाए, then turn your side towards the side. Otherwise, no hope. ये सिर्फ झूठे वादे हैं और एक गलत ख्याल। मेरी समझ में ये बात आई। अच्छा 7:30 हो गए, अभी तो वक्त बहुत है। सभी 7:15 है जी अभी है। किसी और ने कोई सवाल करना हो तो कर सकता है। मैं आया हूँ, इत्तेफाक से आ गया, अजीत सिंह ने बुलाया। कर्म गति की दाना पानी ले आया। तो मैं वो कहता हूँ जो मेरे तजर्बे में बात आई है। पर ये जो राधा स्वामी है, जो इसके चेले हैं ना, ब्रदर भी है, मैंने किसी को चेला नहीं बनाया। वो गारंटी करते हैं कि हम नहीं जाए इसमें आना, कि हमारा गुरु कहता है जब मर जाएंगे तो 84 कट जाएगा। वो कहते हैं उनका फेथ, उनको ऐसा फेथ दिलाया गया है, मगर ये गलत है। अब तो बाबा चरण सिंह भी बदल गया, पिछले सत्संग में उसने बदला। अब लोग सवाल करते हैं कि अगर फकीर चंद गलत है तो तुम बताओ। मैं गलत होता तो वो कहते। कोई शख्स मेरे सामने आता नहीं। हिंदुओं के सनातन के बड़े बड़े प्रीस्ट आते हैं बैसाखी पर, आर्य समाज के कट्टर आर्य समाजी आते हैं, किसी मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं। मैं कहता हूँ, तुम कसम देता हूँ अगर मैं गलत हूँ तुम मुझे। किताबों में लिखे हुए को मैं नहीं मानता। किताबें जो लिखी हुई हैं, दे हैव रिटन वन साइडेडनेस। अब सिर्फ उनके अच्छे काम लिखे हैं, जो उन्होंने गलतियां खाई हैं गुरुओं ने, वो नहीं लिखी। गुरु नानक साहब के 2 लड़के थे, ये वर डिसोबीडिएंट। गुरु नानक साहब के 2 लड़के उनके आज्ञाकारी नहीं थे। उनकी औरत का कहीं नाम नहीं आया सिख हिस्ट्री में, सिवाय उसके कि उनकी शादी हुई उसके साथ। अगर वो इतने थे तो लड़कों को क्यों ना अपने खींच लिया। जो दीवार कहने दीवार साहब, वहाँ क्या था, शादी तो कर दी, वो असल में वो राजी नहीं थे। उन्होंने कच्ची दीवार के सामने उनको गिर जाए तो किस तरह से जो मर जाए। आपको सच्चाई का इल्म नहीं है, इस बात पर मत रहो। कर्म जो जो, ये स्वामी जी कहे, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो कर्म तुम करोगे तुमको उसका फल देना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। ये स्वामी जी की बात। हिंदू कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जो करता। नाम 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 चलाते फिरते हैं। नाम क्या है? नाम इज हु आर यू। मैं आपसे तुम कौन? तुम कहता हुआ फलाना हूँ, तो आपके नाम से पता लग जाता है कि तुम वो हो, वहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा बाप भी है, सारा पता है। ऐसे ही नाम है क्या? ऐ इंसान तू कौन है? यही गुरु नानक साहब ने कहा है। कहे नानक, मैं शब्द है गुरु नानक साहब का, बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। ओ नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। काई। राधा स्वामी कहते हैं, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ।
اس اپنے آپ کو جاننے کے لیے ابھیاس کرایا جاتا ہے. ابھیاس جو ہے یہ منظر مقصود نہیں ہے. This is the means to gain the end. لکھا ہوا ہے نا, پورا ستگور پایا پوری پائی مت, ہسندیاں کھرندیاں پرندیاں بچے پائی گپ مکت. پورے ستگرو کے میں نے بیاس والے کہتے ہیں ہمارا گرو پورا, میرے مجھے کہتے ہیں فقیر چند پورا, تیسرا کہتا ہے فلانا پورا. اب آدمی تو مر گیا, جائے کدھر؟ پورے گرو کے میں نے یہ ہیں پورے گیان کے. دس باڈی از نیور اے گرو, یہ تو مٹی میں مل جائے گا, آگ ہو جائے گی, اس کی سوا ہو جائے گی, جس پر ڈائی. گرو نام ہے گیان کا, سچی سمجھ کا. جہاں سے جس کو مل جائے اس کے لیے وہی مبارک ہے, وہی گرو ہے. اصلی گرو اگر مجھ سے پوچھو, اے انسان تیرا اپنی ذات. ہم بھرم میں پڑے ہوئے ہیں, کتابوں کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہندو کیا, مسلمان کیا, سکھ کیا, عیسائی کیا, دے آر آل اگنورنٹ. اگنورنٹ نہ ہوتے جو پاکستان میں ہوا کیا؟ کتنے آدمی بھاگ کے آئے ہندو, کتنے مسلمان یہاں سے بھاگ کے گئے وہاں, کیوں گئے؟ اگنورنٹ. کوئی محمد کو مانتا ہے, کوئی کسی کو ارے نہ کوئی محمد باہر سے تمہاری مدد کرتا ہے, نہ کوئی فقیر چند کرتا ہے. میں نے آپ کو بولا, بڑی سچائی سے کام کیا کہ لوگ لڑکے اسکول میں جاتے ہیں, ان کو پرچہ نہیں آتا, وہ مجھے یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا کیوں آیا؟ میرا روپ ان کے میز کے نیچے بیٹھ جاتا ہے, ان کو پرچے ڈیٹیل کرا دیتا ہے. ان کو 100 میں سے 98 نمبر آتے ہیں. میرے شیر کو کچھ پڑے اگر میں جھوٹ بولوں, مجھے تو پتہ نہیں کون مجھے یاد کرتا ہے. نہ میں کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں. آگ لگے اس گروائی کو, میری 4 دن کی زندگی ہے, میں نے مر جانا ہے. جو کچھ میں نے کام کیے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے. اگر میں آپ لوگوں کو دھوکہ دوں, ریپ کروں, ہاں میں جاتا ہوں, ہاں میں یہ کرتا ہوں, تو میرے جیسا مجرم کون ہے؟ اور یہ سب گرو میرے سامنے مانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. سنت کرپال سنگھ میرے ساتھ دہرادون میں 2.5 گھنٹے بیٹھا. ہم 5 آدمی تھے وہاں بات ہوئی. کرپال نے کہا جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو, مگر آپ کا کام کنسٹرکٹیو نہیں ہے, ڈسٹرکٹیو ہے. کرپال سنگھ نے مجھے بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کنسٹرکٹیو یہ کہتے ہیں کہ مندر بنا لیا, آشرم بنا لیے, ڈیرے بنا لیے, ساون آشرم بنا لیا, آپ اس کو کنسٹرکٹیو کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا من کو شانتی ملے, یہ کنسٹرکٹیو ہے. اس واسطے میرے اور آپ میں فرق ہے. میری مشن یہ ہے کہ انسان کے من کے وہم چلے جائیں, بھرم چلے جائیں, وہ اپنی زندگی کو آپ بہتر بنا لیں. یہ میرا مشن ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے مانوتا مندر بنایا. میرے پاس 3 ہسپتال ہیں, 100 لڑکا پڑھتا ہے, پلس ہے, کتابیں فری جاتی ہیں, انگلش کی ہوں تو 4000 منتھ, سب ایوری تھنگ از فری. مگر میں 4 دن کی زندگی کے لیے, مانوتا مندر کے لیے پیسے لینے کے لیے اگر آپ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہوں, دھوکہ دیتا ہوں, 420 کرتا ہوں, تو میں مجرم ہوں. تو سب سے پہلے ڈیزرو کرو نام کے ادھکاری ہونے کے. میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھ غلط ہے, دھیان غلط ہے, شبد غلط ہے, مگر تم لاکھ کوشش کرو تمہارا من لگے گا ہی نہیں, کیونکہ تم اس کے ابھی ادھکاری نہیں ہو. تم نوجوان ہو, تمہارے لیے اور تعلیم. میری عورت تھی, بات سننا ہے, وہ سیلف رسپیکٹ والی تھی. میں اب فقیرانہ طبیعت کا ہو گیا, 12 سال بسر بغداد کا ہے. آئی ڈڈ ناٹ کیئر فار ہر. تو جس عورت کو اس کا خامد پرواہ نہیں کرتا, اس کو ہر ایک عورت تنگ کرے, منہ سے تانے مارے. تو عورتیں ساس بہو دوسرے اس کو تانے مارتی تھی, وہ فیل کرتی تھی. اس نے میرے گرو مہاراج کو لکھا
کہ میرا خاوند مجھ کو چھوڑ گیا، 12 سال کے ہو گئے، باہر گئے ہوئے کو میری پرواہ، مجھے لوگ تانے مارتے۔ داتا نے لکھا جو تم کو ایک تانا دے 16 تانے گن کے سناؤ، چاہے وہ فقیر چند بھی کیوں نہ ہو۔ سوچنا میری بات کو، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں ایک دن کے لیے گھر گیا، عورتوں نے کہا کہ ہم کچھ تمہاری بیوی کو کہتے ہیں، وہ الٹا ہمیں جواب دے دیے۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میں پہلے آیا ہوں، میں نے جان چھڑائی، میں آ گیا لاہور۔ پیچھے سے میری عورت کی اتنی بڑی چٹھی آ گئی، کیا فلانی کہتی ہے تیرا ختم سے ساری پہلی پوندا گیا کہ تم کو جواب دینی ہے۔ میں نے کسی داتا دار کو بتایا، میں جانتا ہوں گرو نتھانیاں جی تھا نیوٹن دی اوٹ، میں جاننا۔ انہوں نے چٹھی پڑھی، کہنا میں تمہاری عورت کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ میرا حکم نہیں مانتے۔ آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا تھا جو تم کو ایک تانا دے اس کو 16 تانے سناؤ، کہا تم بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا مہاراج میں برہمن ہوں، آپ کائستہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ عورتوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وہ ہنس پڑے، کہنے کے بیوقوف، تم کو ابھی سنت مت کا پتہ نہیں۔ سنت مت کا اصلی مقصد ہے گیو پیس ٹو اے مین، آدمی کو شانتی ملے۔ تم مذہبی دنیا کے آدمی ہو، تم کو حقیقت کا پتہ ہے۔ میں نہیں پرواہ کرتا لوگ مجھے برا کہیں یا کیا کہیں۔ تو یہ سب کے لیے ایک تعلیم نہیں ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم کو نام کا بتا دو۔ اب میں کیا نام ان کو بتاؤں؟ 29 سال کا یہ ہے، عورت جوان ہے۔ نام تو کہتا ہے جہاں کام تہاں نام نہیں، جہاں نام نہیں کام، روی رجنی دونوں نہ ملے ایک چھاڑی جام۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نام ہے وہاں کام نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ نام جپو، نام حاصل کرو، تو آپ کے گھر میں تو مصیبت پڑ جائے گی، بیوی تمہاری تنگ کرے گی تم کو۔ برا مانو یا اچھا مانو، میں بات کہتا ہوں سچی، لگاؤ پیڑ کی کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں۔ نام ایک اونچی چیز ہے، سمرن دھیان نام نہیں ہے، نام ہے انبھو کہ میں کون ہوں۔ ہم نے یہ دریافت کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 29 سال کی عمر میں آپ کو کہوں کہ آپ نام کے حاصل کر لو اور بیوی کو جواب دے دو، تو آپ کی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس طرح سے فالو کیا تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، لگاڑ پیڑ کی کوئی بات نہیں۔ یہ نام شروع میں کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصلی نام جو ہے وہاں تو سوامی جی کی بانی جیسے مہینے میں پڑھو، نہیں خالق مخلوق نہ خلقت کارن کارن، نہیں وہاں دقت، رام رحیم کریم نہ کیشو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مرید نہ دادا پوتے۔ جب ہمارا سر وہاں پہنچے گا اس کا نام نام ہے، اور جب ہم وہاں پہنچ جاؤ گے کیا ہوگا؟ سوامی جی نے لکھا بانی میں، نہیں وہاں ست نام، نہ وہاں نام، نہ وہاں انامی۔ دیٹ از اے اسٹیٹ، بوند سمندر کی سمندر میں چلی گئی، کون بتائے وہ کیا تھی کیا نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا نام تیرا؟ اجیت سنگھ، آپ نے مجھے بلایا، ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو یا غلط ہو۔ میری عمر گزر گئی، میں نے سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ 12 سال میں بصرے بغداد میں رہا، بصرہ میں نے نہیں دیکھا، بغداد کا شہر میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جوانی کی عمر تھی، ڈر تھا کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ پچھلی عمر میں 26 سال تک میری عورت زندہ رہی، میں اور اپنی عورت کبھی خاوند بیوی کی حیثیت میں نہیں رہے۔
18 साल आज को उसको मरी हो गया, तब मुझको हकीकत का पता लगा कि असलियत क्या है। जब मैं विषय कमाता था, अशांत रहता था, दाता को लिखता, शांति नहीं मिलती, नाम भी जपता था, पता नहीं लगता था। तो जब से मुझे होश आई, मैंने संभाला अपने आप को। वो मर गई बेचारी, मारे को उसको अर्थ किया कि योनी दे, शी हैज विथ यू मच। मैं तो कई दफा गिनने की कोशिश की, मगर शी सेव्ड मी। तो अभी तक आप नाम की आखिरी हालत को मत ख्याल करो। आपकी एज नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। मैं पाप नहीं कमाना चाहता, इस वक्त आपको कह दूं तो ये ठीक नहीं है। आपने शादी की हुई है, बच्चे पैदा करने हैं, सब कुछ करना है, तो हाँ नियम में रहो, ये तालीम देता हूँ। नियम में आप बुरा ना मानना सारे। ऊपर भी मैंने कहा था, जितनी फीमेल हैं, आदमी नहीं, बर्ड, इसका क्या नाम है, एनिमल्स या इंसेक्ट्स, कीड़े, बगैर वक्त के कोई फीमेल मेल को अपने पास नहीं आने देती और न मिल जाता है। मगर हम इंसान हैं जो न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं। तो फिर हमको शांति मिले तो कहाँ से मिलेगी? हम कहाँ जाएंगे? ये तन नहीं बिगड़ा हुआ, ताना बिगड़ा हुआ है, ये कलयुग है। पढ़ो भाई, तो 5 मिनट उन्होंने मुझे कहा था नाम को सुना दो। तीर तो भेद बताओ, शब्द योग खुल कर जतलाओ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब सारा? मेरे गुरु महाराज ने मुझको ये कहा कि फकीर सुन, आज मैं तुझको सुर शब्द योग का सारा ही खेल खुलकर साफ तौर से कहता हूँ। आगे चलो। सहस कमल दल रहे अनेक, इस पद में नहीं सूझे एक। आपके 5 नाम है, सच्चाकार, ओंकार, लारंकार, सोहंकार, सत्याकार। यही 5 नाम है ना, जो 5 नाम आपको देते हैं। तो पहला नाम क्या है? सहस्राकार। वो कहते हैं इस जो सहस्राकार में अभ्यास करता है, उसमें क्या होता है? तुम्हारा मन अनेक प्रकार के ख्यालात उठाता रहता है हर वक्त, हर वक्त। तुम बेशक ध्यान लगा के बैठो, तरह तरह के ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आएंगे। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। दफ्तर वाले होंगे, उनको फाइलें नजर आएंगी, घर वाले होंगे, उनको कुछ और नजर आएगा। आप रोज करके देखो। ये जो स्टेज है, ये सहस्राकार की है। इसमें एकता नहीं है, अनेकपना है, क्योंकि मन के ख्याल में अनेक किस्म के ख्यालात आते हैं। आगे, यह विराट का रूप कहावे, 2 प्रकार के शब्द सुनावे। ये विराट पुरुष, हिंदुओं में विराट, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ। विराट ये दुनिया का नाम है, ग्रास मैटर। अव्याकृत मन का देश है, और ऊपर जो है वो है कारण प्रकृति। तो ये स्थूल प्रकृति का मुकाम है। इसमें एक नजर नहीं आता। इसमें 2 किस्म के शब्द पैदा होते हैं, 2 किस्म की आवाजें पैदा होती हैं। पर क्या है? ज्योति निरंजन माया ईश्वर, प्रगटे मां स्थूल रूप धर। ज्योति स्वरूप जो लाइट है,
اس کا گراس وہ گراس میٹر کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. جس طرح دیوا آپ بالتے ہیں کینڈل, اس کے بیچ میں سے دھواں نکلتا ہے. دھواں نکلتا ہے نکلتا دھواں گراس میٹر بن جاتا ہے. اس طرح سے اس لائٹ جوتی سوروپ سے جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ گراس میٹر بن جاتا ہے. سنسکرت میں کیا کہتے ہیں؟ زمین پانی سے بنتی ہے, پانی ہوا سے بنتا ہے, ہوا سے اگنی سے بنتی ہے, اگنی آکاش سے بنتی ہے, آکاش جوتی سوروپ سے بنتا ہے, لائٹ. اس سے یہ سارا سنسار رچتا ہے. آگے سہس آنکھ اور سہس کان ہے, سہس کلا کے یہ استھان ہے. ایک جوتی سوروپ تمہارے انتر میں ہے, ایک اس دنیا میں ہے جو وراٹ پرش کہلاتا ہے. تمہارے من کے اندر سے انیک پرکار کے خیالات نکلتے ہیں, انیک پر کے وچار نکلتے ہیں. کبھی کچھ سوچتے ہو, کبھی کچھ سوچتے ہو, کبھی تم کامی ہو, کبھی تم پریمی ہو, کبھی تم غصے میں ہو, کبھی تم کسی لالچی ہو, کبھی تم کسی خیال میں ہو, کبھی تم کسی خیال میں ہو. تو یہ سہسر کمل سہسراکار کے ہیں. اب اس میں دو قسم کے شبد ہوتے ہیں. کیوں کیوں تم گھنٹے کو لو, پتر کا گھنٹا, وہ مختلف قسم کی دھاتوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کا گھنٹا بجتا ہے. اس کے بعد جب ڈنڈا مارتے ہو آواز دیتے ہو. تمہارے اندر جس قسم کے گراس میٹر کے خواہشات ہیں, جب تم ان کو اکٹھے کرو گے جہاں, وہ گراس میٹر کی خواہشات تمام ہی تمہارے اندر میں جب تم اوپر چلنے کی کوشش کرو گے وہاں گھنٹے کی آواز ہوگی. جس طرح باہر کے گراس میٹر کی ایک جگہ بنا کر کے آپ گھنٹہ کال پڑا ہوا ہے, یہ خالی اگر ہے جس میں آواز آئے گی. اس طرح سے ہمارے اپنے ہی خیالات جو گراس میٹر کے ہیں, جن کو دنیا چاہیے یا دنیا کی چیزیں چاہیے, جب وہ ابھیاس کریں گے ان کے اندر اکٹھے ہونے سے گھنٹہ بجے گا اور شنکھ بجے گا. یہ ان کی پرکرتی کا اکٹھے من کے خیالات کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اپنے انتر میں, اور یہ جب ہوگا سمرن سے ہوگا. سمرن بھی اجپا جاپ, زبان سے نہیں. تم زبان سے 5 رام کا سمرن کرو, رام رام کا کرو, اوم کا کرو, اس سے فائدہ نہیں. من سے جہاں دھیان کر کے, جہاں میں نے انگلی رکھی ہے, تو یہاں دو قسم کے آوازیں آتی ہیں. آپ کو بتایا کیوں آوازیں آتی ہیں. کوئی اندر گھنٹہ تو نہیں رکھا ہوا جو گھنٹہ بجتا ہے. تمہارے من کے جو گراس میٹر کی اچھائیں ہیں وہ ہیں. اب میں ہوں, لاکھ کوشش کروں گھنٹہ سنوں, میں نہیں سن سکتا, کیونکہ میں اس درجے سے گزر کر کے اوپر چلا گیا. میرے دل میں گراس میٹر کی کوئی عزت نہیں رہی. میں گراس میٹر سے پریم نہیں کرتا. آپ سمجھتے مطلب میرا نہیں. میرے لیے اب یہ جو سادھن ہے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, مگر دنیا داروں کے لیے ضرورت ہے جب وہ ابھیاس کریں گے. آگے دیکھ وراٹ کی اگم چھوی, چت میں ہو پرسن, تب ترکٹی کی اور چل, دھر گرو مورت من. آپ بیٹھتے انجوائے کرتے ہیں, اچھے اچھے سین دیکھتے ہیں, کئی باغ دیکھتا ہے, کوئی کئی اچھی درشن کرتا ہے, کسی کو دیوی نظر آ جاتی ہے, مسلمانوں سے محمد نظر آ جاتا ہے. ارے تم سوچتے نہیں, کسی ہندو کو ابھیاس کرتے ہوئے محمد یا علی یا حسن یا حسین نظر آیا؟ نہیں نہ آیا, کیونکہ وہ خیال نہیں ملا ہوا. کسی مسلمان کو رام, کرشن, سیتا یا کوئی گرو نظر آیا؟ نہیں آیا, کیونکہ اس کے دل میں خیال نہیں تھا. تو جس قسم کی آشائیں انسان کے اندر ہوتی ہیں اس قسم کا انتر میں اس کو سینری نظر آتی ہے, کیونکہ اس کا پریم سے وہ چلتا ہے. پریم کے جذبات اس کو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں
بس اتنا ہی تجربہ کرنا ہے. کچھ دنوں گھنٹہ سنو, دیکھ لو, پھر اس کو چھوڑ دو, پھر آگے چلو. آگے ہے تریکٹی, آگے چلو. त्रिकुटी पद में है ओंकारा, त्रिलोकी का सार पसारा. त्रिकुटी क्या है? ये मुकाम जहाँ मैंने हासिल. त्रिकुटी तय, त्याता और ध्यानी. एक आदमी देखता है, जिसको देखता है और जो उसके दरमियान में लव है, तो गुरु की मूर्ति का यहाँ ध्यान जो करता है उसको त्रिकुटी कहते हैं. सहस्त्र कमल में जो अभ्यास करता है, जिस किस्म की ख्वाहिश को लेके वो जाएगा, अभ्यास करेगा, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई रोक नहीं सकता. मैंने ये करके देखा है. अगर अभ्यास में प्रकाश में जाकर प्रसाद कर देता था किसी को, कभी जाया नहीं जाता था. बीमार राजी. अब कई मेरे पास आदमी आते हैं, मैं किसी का गुरु बना हुआ हूँ, लोग अपने विश्वास है प्रसाद उनके काम हो जाते हैं. और वो मुझे समझते हैं मैं करामाती हूँ, हालांकि करामात शरामात मेरे में कुछ नहीं. उनका अपना विश्वास काम करता है, अपना ख्याल काम करता है. आगे ऐ मैं का शब्द रसाल, धुन प्रगटे सुन चित संभाल. मुझे कहते हैं वहाँ आ माँ का शब्द होता है. ओम, कोई उसको बम बम कहता है. गुरु नानक साहब ने उसको वाहिगुरु कहा है, कईयों ने उसको ओम कहा है. वो ओम का शब्द क्यों होता है? वो पैदा होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मुकाम है. ख्याल का पैदा होना, ख्याल का ठहर जाना, ख्याल का नाश हो जाना, वो क्यों होता है? उसमें क्या होता है? तुम्हारे ख्यालात जब सहस्त्र कमल को अनेक बात को छोड़ के, अनेक विचारों को छोड़ के सिर्फ एक गुरु के प्रेम में तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारा ही मन तीन रूप धारण करता है. एक तुम, एक तुम्हारा इष्ट, और एक तुम्हारी प्रेम जो आपस में लगा हुआ है. समझते हो? तुम शादी कराने जाते हो, घोड़े, हाथी, जेवरात, गहने सब ले जाते हो, बीवी को ले आते हो, बारात सब चली जाती है. एक बीवी रह जाती है, एक तुम रह जाती हो. तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखती है. वो जो तुम्हारी त्रिकुटी लगती है प्रेम की, उसका नाम ये बागी. मैं मिसाल दे रहा हूँ गंदी. अंतर में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना या अपने इष्ट का ध्यान करना, उसकी तरफ देखना, तमाम ख्यालात को भूल जाना, इसका नाम है त्रिकुटी. तुमने कहा था जी डिटेल से मुझे बताओ. आगे लाली उषा दृष्टि में आई, सूरत देख देख हर्षाई. वहाँ लाली रंग की सोच होती है. आप तुम कहोगे लाली क्यों होती है? जब मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, जोर लगाता हूँ, तो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती? जब मैं इस चीज को पकड़ के जोर से पकड़ता हूँ, तो मेरे मुंह पर लाली आती है नहीं आती? जो शख्स मन से अपनी मूर्ति को बनाएगा, उसके मन में जोर आएगा. खून का दौरा उसके मन की बारीक नालियों से जाता हुआ, क्योंकि खून लाल होता है, वो जो उसका प्रकाश रूपी अपना आत्मा है, वो उसको लाल रंग नजर आएगा. मूर्ति बनाना कोई आसान काम नहीं है. कह देना एक और बात है. मुझको 10 साल लगे मूर्ति बनाने में. पहले मैं राम और कृष्ण का ध्यान करता था, वो मूर्ति बन जाती थी. मगर दादा की मूर्ति को बनाने के लिए मैं बाहर फोटो रखता था, उसको देखता था, फिर अंदर में ध्यान करता था, बाहर देखता था, फिर ध्यान करता था, बाहर.
اس طرح سے میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں. تو لالی رنگ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے من کے اندر طاقت آ جاتی ہے، زور لگتا ہے اس کے من کا. سیکورٹی تجربہ اپنا بتاتا ہوں. سیکورٹی کے استھان پر صرف تھوڑے دنوں ابھیاس کرو، زیادہ زور دے کے رنگ دیکھنے کی لالی رنگ نہ دیکھو، ورنہ تمہاری آنکھوں میں نقص آ جائے گا، تمہارے دماغ میں خرابی آ جائے گی. میں نے کتنے بیاس کے زگی دیکھے ہیں یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. وہ جو عورت جس کے 3 بچے مرے تھے، وہ اس کا خاوند ملا تھا 3 سال میں. ان کا میری عورت پاگل ہو گئی ہے، ابھیاس کر کر کے پاگل ہو گئی ہے. بابا سامن سنگھ کئی ستنگی جو زیادہ ابھیاس کرتے تھے وہ کہتا ہے ابھیاس مت کرو، تیرا ابھیاس کا کو میں کروں گا، تو نہ کریں. وہ یہ کہا کرتے تھے. کیوں؟ زیادہ زور جو لگتا ہے انسان کا مورت بنانے میں دیر کے، ہر وقت اس میں لالی آتی ہے. دماغ کے اندر خون کی زیادہ تیز دورہ ہونے سے اس کے دماغ میں نقص آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے. کیا کہا میں نے؟ اب اس کا ثبوت، یہ تو میرا تجربہ تھا نا. پروفیسر بھردواج ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اس کا ایک دوست تھا جو رائے سالگرام صاحب کا چیلا تھا، آگے والوں کا. اس نے چٹھی لکھی، اس کے جواب میں رائے صاحب نے جواب دیا سیکورٹی میں زیادہ ابھیاس مت کرو ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی. یہ صرف ٹو بی ایکسپیرینس کچھ نہیں اور تجربہ ہے من کو روکنے کا. مگر یہ کب روکے گا؟ جس کو ویراگ ہے، جس کو دنیا کی اچھائیں ہیں، ان کے لیے نام نہیں ہے. ان کے لیے اچھا کام کرو، شیو سنکلپ رکھو، اپنی دنیا کی زندگی بناؤ، آرام سے رہو. جب تجربہ ہو جائے گا پھر آنا اس طرف آگے. گرو نے دھارا لال سروپ شروتی سنجوکت ترلوکی بھوپ. وہ جو گرو تمہارے اندر ہے اس نے لال رنگ دھارن کر لیا. وہ لال کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا. اور وہی تمہاری ترلوکی کا راجا ہے. ترلوکی کہتے ہیں جاگرت، سوپن اور سشپتی کو، انسان کو. اور دنیا کی ترلوکی اور ہے جو پنڈے سو برہمنڈ ہے. جو برہمنڈ میں ہے وہ ہمارے انتر میں ہے. تو اپنے انتر کا انبھو کرنے سے ہم برہمنڈ کے حال کے بابت اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں. آگے ست رج تم کی دھارا 3 پرگٹی یہاں سے سن چین. اس من سے اس جگہ سے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، ستو گن کے بھی، رجو گن کے بھی، تمو گن کے بھی. تمہارے من سے. وہ جو تمہارے من کا روپ ہے، گرو کا روپ ہے، دراصل میں وہ تمہارے من کا روپ ہے. ایسا کہنے کا دستور نہیں مگر یہ سچائی ہے. کیونکہ لوگ میرا دھیان کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا. میرا روپ ان کو گائڈ کر جاتا ہے. کئی بیمار ایک آدمی میرا کہتا بابا جی آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں جاتا ہوں، میں تھوڑی جاتا. کیوں؟ بیمار ہوتا ہوں، آپ کا دھیان کرتا ہوں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں، ہم بازار سے لے آتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اب میں ہوتا ہوں تو راجی صاحب کے پاس دوڑتا ہوں کہ مجھے پھوڑا ہوا ہے یا مجھے پرانی چیز ہے، میرا علاج کر دو. اب میں حیران ہوتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا. میں تو جاتا نہیں. اور وہ یہ کہتا ہے. ایک اور آدمی مجھے ملا، وہ کہتا میری ماں مر گئی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے میں ماں کو یاد کرتا ہوں، ماں میرے سپنے میں آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے یہ کہانی ایسی یہ ایسے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے انسان تیرا اپنا ہی فیت.
ایسا کہنے کا دستور نہیں تھا، کیونکہ ایسا کہنے سے ڈیرا نہیں بنتا، پیسہ نہیں ملتا۔ مجھے کون دیتا ہے پیسے بتاؤ؟ بہت کم آدمی ہیں جو پیسے دیتے ہیں۔ صاحب بیانی سچائی بیان کرنے سے پیسہ کون دے گا؟ اگر یہ گرو لوگ صاحب بیانی کر دیں تو ان کی ڈیرے کہاں سے بنیں گے؟ وہاں پیسے کون دے گا؟ وہ تمہارا باپ جو کہ نیک ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے بیساکھی پر بھیجو، معاف کرنا تم بھیج دیتے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتا تم بھیجتے تو میں تمہیں یاد رکھتا کہ ہاں تم پہ بھیجتے ہو۔ وہ تو تمہارا باپ ہے، تم کو لکھ دیتا ہے، تم نے پچھلی دفعہ بیساکھی پر 4000 روپیہ بھیج دیا۔ You have done it under the instructions of your father. آپ نے اپنی طرف سے نہیں بھیجا، باپ کو خوش کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بات سچی کہتا ہوں، مجھے کون دیتا ہے؟ میں باہر جاتا ہوں، کوئی سمجھدار آدمی ہے جو سینسیبل آدمی ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سچا ہے، نیک ہے، پروپکار میں کا وہ دیتا ہے۔ عام آدمی مجھے کچھ نہیں دیتے، اور جگہ جاؤ نوٹوں کی بوریاں پڑی جاتی ہیں، کیونکہ ہاں ہم جاتے ہیں مہاراج، مجھے سمجھتے ہیں گرو مہاراج جاتے ہیں اور وہ جا کے پیسے دیتے ہیں، متھے دیکھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، گرو مہاراج جاتے ایسے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ میرے گرو مہاراج نے تھام بنائی، میں 1921 میں گیا، میں اس رات کو جانتا تھا 1919 سے، تو میں نے اٹھ کے کہہ دیا داتا تھے یہ تھام اتر جائے گی۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا آپ کا روپ لوگوں کے اندر پرگٹ ہوتا ہے، آپ تو جاتے نہیں۔ یہ اگیان سے پیسے دیتے ہیں، میں کسی آدمی سے اگیان سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے آپ سے پیسہ لے جاؤں گا، وہ پیسہ تو مجھے کھا جائے گا۔ خوشی سے، گیان سے، پریم سے، گیان کے حساب سے اگر کوئی دیتا ہے تو میں مندر میں دے دیتا ہوں، اپنے لیے تو میں دیتا نہیں۔ مالک کی بڑی دیا، میرا لڑکا ہے 2800 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، بہو ہے MA ہے، لیکچرار ہے، 1000 روپیہ وہ لیتی ہے، میرا اپنا مکان ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں۔ مگر دوسرے آدمی جو کچھ اس طرح سے اگیان سے دینا چاہے، وہ ودوا آتی ہے میرے پاس، کہتے بابا جی پیسے لے لو، میں کہتا ہوں کہاں سے لائیے؟ لڑکوں سے لائیے۔ ارے بھائی لڑکوں سے تو مانگ کے لائیے، انہوں نے تم کو دے دیا، پون لڑکوں کو ہوگا تم کو کہے گا روپیہ ان کو واپس کرو، ان کو بولو کہ تم دینا چاہتے تو وہ آ کے دے جائیں، تم سے میں نہیں دیتا۔ یہ ہے سچائی جو میں تم لوگوں کو بیان کر رہا ہوں۔ تم نے کہا سمجھو کر بتاؤ، یو آر ناٹ دی بefitting person as yet to attain the real name because you have got your worldly responsibilities۔ اگر آپ کو میں یہ سچی بات نہیں بتاتا، بیوقوف بنا کے تم کو نام کی طرف لگاتا ہوں، تم وائف کو چھوڑ دو گے، گھر میں شانتی ہوگی، یہ حال ہوگا وہ حال ہوگا سب۔ میں نے 12 سال تب کیا بصرے بغداد میں، جب مندر پر پہنچا کہنے لگے اب ہاتھ چھوڑ دو، جاؤ واپس، 12 سال باہر رہے ہو، عورت سے اولاد پیدا کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے، لڑکی تھی صرف ایک۔ گھر میں آیا اور مگر میں نے کھنڈ کی سمجھ لی، وہ تو ساری شانتی تھی میری وہ سب چلی گئی۔ اگر میں عورت کے پاس صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، میں تو سواد میں پھنس گیا، وہ شانتی چلی گئی۔ پھر روتا تھا کیا ہو گیا، حالانکہ میں نے بینی سنی ہوئی تھی، روشنی اتنی میں نے دیکھی ہے کہ اوپر رات کو رضائی لے لیتا تھا، رضائی میں سے روشنی نکل کر چھت کی کڑیاں گر سکتا تھا، کیونکہ 12 سال میرا برہمچریہ قائم رہا، اور میں آپ کو بولا بصرہ نہیں دیکھا، بغداد نہیں دیکھا۔ یہ من انسان کا ایسا گندا ہے، اس کو سنبھالنا، ہم باتیں کرتے ہیں، میں گر جاتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بصرے بغداد میں تھا، ہمارا مکان تھا HP 3، وہ بغداد ویسٹ کے ایک طرف تھا، وہاں شہر نہیں تھا۔ تو وہاں کی جو عورتیں تھیں جیوز، وہ ہر سنڈے کو انڈین کیمپس میں آتی تھی، روپیہ لے جاتی تھی، بدماشی کھلاتی تھی۔
تو میں اکیلا تھا اس دن اپنے مکان میں، تو میرے مکان کے آگے چکیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دور سے دیکھا 2 عورتیں آ رہی ہیں، تو میں نے دروازہ بند کر دیا، مگر دھرم سے پوچھتی ہوں ان چکوں کی جو روشنی سراغ، ان میں سے میں نے 2 دفعہ ان عورتوں کو دیکھا۔ اس من کا کوئی اعتبار ہے؟ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا سنت تب لگ پھینک کریں جب لگ پنجر ساتھ، میں جانا من مر گیا، مر کر ہوا بھوت، بھوت ہو پیچھے لگا ایسا میرا کپوت۔ اب کو میں اپنی گرافتی بتا رہا ہوں، 500 تنخواہ لیتا تھا، 500 روپے کا میرے پاس سوٹ تھا، میں ہندوستان آ رہا تھا، ریشم کی پگڑی، کوٹ فرسٹ کلاس، پینٹ فرسٹ کلاس، حکا پیتا تھا۔ صبح اٹھا کہ چلم لے گیا، وہاں کلیوں نے روٹیاں پکائی تھیں، تو چولہوں میں ان کی آگ تھی، میں نے چلم ڈالی، آگ رکھی، وہاں چورنی پڑی تھی۔ آپ کو بتاتا ہوں تو من کا حال، what to tell you، بڑے بڑے سنت گر جاتے ہیں۔ 500 میں تنخواہ لیتا تھا، وہاں چونی چاندی کی پڑی تھی، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں، میں نے چونی اٹھائی، کھیسے میں ڈال دی۔ جب کیمپ میں تمبو میں گیا، حکا پینے لگا، خیال آیا اپنے دل میں، اور بے حقوق اور بے حیا، 500 تمہیں تنخواہ ملتی ہے، 500 روپے کا تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ اور پھر اگر جو تو چوانی اٹھا لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، تم نے ادھر دیکھا بھی کوئی دیکھے نہ تم کو چوانی اٹھاتے ہوئے، تم مجرم۔ پھر میں باہر نکلا، چوانی کسی غریب آدمی تھا، اس کو دے دی۔ اس من کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں کسی عورت کو اپنے مکان میں نہیں آنے دیتا۔ ستسنگنا آتی ہیں، کوئی ستسنگن وہ پاٹ کرتی ہے، بھنڈارو منگل سینی کی بہن، وہ 72-71 سال کی ہو گیا، 35 سال ہے، شی از ناٹ الاؤڈ ٹو اینٹر مائی ہوم، میرے گھر میں نہیں آتی۔ مندر میں آتے ہیں، ستسنگ ہوتا ہے، عام چلے جاتے ہیں۔ میں اب تک بھی ڈرتا ہوں، کبھی کبھی یہ من مجھے ایسا خراب باتیں ویلے کرتا ہے، کام کے لیے نہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا، مگر دنیا کی باتوں کے لیے۔ کئی دفعہ بیٹھا ہوا ہو تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بات کیا تھی؟ میں نے دکھانا تھا اس کو، کوئی تکلیف تھی مجھے۔ میں نے سوچا یہ تھا تو نے پاپ کیا، وہ تو چونکہ مالک ہے، نوکر تو سمجھتا ہے اس کو، اپنے آپ کو، تیرا کیا حق ہے ڈاکٹر کو اپنے پاس بلا کر کے اپنے پوجا ہسپتال میں آپ؟ اب وہ ٹھیکہ لگاتا ہے کبھی کبھی۔ اب میں آیا 30 روپے دے کے آیا اس کو، ساری سروسز پر لگاؤ میں ٹھیکہ۔ تو یہ دنیا ہے، مگر آپ نے شبد یوگ کا آثار پوچھا تو اپنے انتر میں گرو کے روپ کو دیکھو، اور پریم سے ایک درجہ ہے اس کو پاس کرنا۔ جب گرو کے روپ درشن ہونے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ جس طرح سے میسمرائزر گول چکر لگا کے اس کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھ نہیں چمکتا، جب اس کو وہ کالا نشان پھول نظر آتا ہے وہ میسمرائزر بن جاتا ہے، لوگوں کو بے ہوش کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس کے گرو کو، اپنے روپ کو اتنا لگاؤ کہ دیکھتے رہو، دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ روپ گم ہو جائے گا۔ جس طرح سے باہر کے میسمرزم والے کو کالا جو نشان تھا گول، وہ ختم ہو کے سفید نظر آ جاتا ہے، اس طرح سے وہ روپ ختم ہو کر کے نور میں آ جائے گا، چاند کی روشنی ہو جائے گی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور وہاں آپ کی سینسز جو ہیں یہ کسی چیز کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ہنس روپ۔ آگے پڑھو۔ पंडित केशव नाथ जी और उनकी मिसेज आई हैं। आगे आगे बैठ जाइए।
आओ बेटी बैठ जाओ। इसने हाथी को तो बुला लिया मगर मकान नहीं बड़ा बनाया। आगे आ जाओ, आ जाओ, हाँ। आगे आ जाओ। अच्छा आगे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भाई। हाँ जी आगे। वेद धाम प्रणव दशा सहजुद गीत का साज राग सुना में अद्भुति कीन त्रिक्षी दल अब साज। ये बताओ वहाँ ओम की ध्वनि आवाज क्यों? देखो सूरज अपनी किरणों से समुद्र से भाप पानी को छुपा करके भाप बना के ऊपर ले जाता है, वहाँ वो बादल बन जाते हैं। जब बादल आपस में रगड़ा खाते हैं तो बादल की गर्ज होती कि नहीं होती, बिजली चमकती है। ऐसे ही जब हम अभ्यास करते हैं हमारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मन की डिजायर्स जो हैं ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी हो जाने से उनमें रगड़ा लगता है दिमाग के अंदर, तो वहाँ उसको मृदंग की आवाज सुनाई देती है। कोई मृदंग कह देता है, कोई बम बम कह देता है, कोई वागरू कह देता है, मुसलमान अनाहू कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है। अपनी अपनी जुबान है, ये सुनने के काबिल है, लफ्जों के काबिल कहने के लिए नहीं है। कोई उसको ओमकार कह देता है, कोई ओम कह देता है। असल में वो तुम्हारी तमाम वृत्तियों के इकट्ठे हो जाने का की वजह से इलाज है। आगे गुरु से भेद पाए चल आगे सुरत प्रेम के रस में पागे। से आगे जाने के लिए गुरु से भेद ले, राज ले, सीक्रेट ले और प्रेम के साथ आगे चल। अब तुमने तो मुझे कह दिया कि सारा हाल बता दे, क्या बनेगा, कौन समझेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा नमक खाता हूँ, उसको हलाल कर जाना चाहता हूँ। आपने इतना रुपया खर्च किया, मुझको वहाँ से दिल्ली से लंदन तक का किराया दिया, लंदन से दिल्ली तक का किराया दोगे, घर में रहोगे, तुमको तकलीफ दी, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर जाता हूँ। पर इट इज नॉट टाइम फॉर यट टू गो वेरी हाई, क्योंकि तुम्हारी अभी तक एज 29 की है। या तो शादी न कराती, अगर शादी कराई है तो फिर तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं तो बात साफ कहता हूँ, अगर तालीम देनी किसी को जिससे किसी का नुकसान हो, इज ए डेंजरस थिंग। महात्मा बुद्ध आगे हाँ क्या है? सुन शिखर चढ़ ध्यान लगावे यहाँ द्वैत पद रूप दिखावे। द्वैत दो पने को कहते हैं। हमने गुरु का ध्यान किया था, ध्यान हो गया। जब प्रेमी प्रेम मिल गए आपस में दोनों में, वो जो तीसरी चीज थी प्रेम की दर्शन जो कर रही है अंदर में, तो वहां जो ध्यान लगाया वो द्वैत भाव है। क्योंकि एक तुम हो, एक तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ईश है, ये द्वैत भाव है, दो पर है, द्वैत। आगे धीर ध्याता और ज्ञानी ज्ञाता सुन में द्वैत भाव रहे माता। जब तक इंसान किसी की वर्शिप करता रहता है अलग समझ के, वो द्वैत भाव में है। ड्युअलिटी इज देयर। पहले ट्रिनिटी थी, फिर ड्युअलिटी आई। आगे किंगरी सारंगी की धून दोए धार हुई मुझसे सोन। जिस तरह सरंगी में
तमाम तारें खींची जाती हैं। जब गज फिरता है तो सरंगी की आवाज आती है ना। क्योंकि रूप को तुमने बनाया था, सारी तुम्हारी वृत्तियां जितनी सब खिंची हुई थी, वहाँ जो सुर चलती थी, वहाँ जो आवाज आती है, इट इज इक्वल टू सरंगी या किंगरी वायलेंट, समझ लो। इस किस्म की आवाज वहाँ पैदा होती है। आगे पुरुष प्रकृति का स्थान, लीला रची विचार महान। ये जगह जो है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलके मुस्बत और नफी या पुरुष या प्रकृति दुनिया को रचते हैं सारे। आगे यह सविकल्प समाधि का धाम है मेरे फकीर, योगी योग के सिद्धि से देखी भूले पीर। वो कहते हैं यहाँ बैठ के सिद्धि शक्ति होती है। कहते हैं जो योगी जन है यहाँ तक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, और वो सिद्धि शक्ति कर जाते हैं और पीर बन जाते, गुरु बन जाते हैं। वो गुरु बन जाते हैं। आगे महासुन तिस परे रहाई, ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। हम किसी चीज को बाहर में देखते रहो, आंख मत रखो। एक वक्त आ जाएगा कि वहाँ वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा। बाहर में देखो, किसी बाहर की चीज को देखते रहो, आंख मत चमको, देखते 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 वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा आ जाएगा। ऐसे उस गुरु स्वरूप को देखते हुए आपकी गहरी समाधि है, अंधेरा हो जाएगा। इस वास्ते महासुन में अंधेरा कराते हैं। और यही बात बाबा सावंत सिंह कहते थे, 10 द्वारे लंघो अगे सदगुरु मिलेगा। दुनिया ने ये समझा हुआ है कि 10 द्वारे लंघ के अगे सदगुरु की दाढ़ी ते मुच्छा ते पगड़ी सोनी नजर आएगी। दिस इज ऑल रॉन्ग एंड नॉनसेंस। दुनिया ने गलत समझा है। गुरु हरजीत सिंह तेरा अपना आत्मा है, दुनिया फूल में है, हमको इन गुरुओं ने धोखा दिया है। उनका मैं कसूर नहीं गिनता, गुरुओं का हम लोगों का कसूर है। हम लोग बात को समझ नहीं सकते, हम दुनिया के कुत्ते हैं, हम दुनिया की ख्वाहिशों के लिए जाते हैं। बात कुछ होती है, समझते कुछ। और गुरु लोग अपनी इज्जत, अपने मान, अपनी दौलत और अपने धन और अपनी गतियों के लिए हमको सच्चाई का बयान नहीं करते। और अगर कर भी दें दुनिया, ये मैं कर रहा हूँ, ये औरतें क्या समझेंगी मेरी बात को, तुम लोग क्या समझोगे? इस वास्ते संत हमेशा अपने में ऐब लगाते हैं कोई, कि हर एक शख्स उनके पास ना आए, सिर्फ अधिकारी आए। आप मेरी बात को समझते, मेरी बात को मैंने क्या कहा है? आपने मुझे कहा हमें शब्द योग बताओ, क्या बताऊं? आपको मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, पढ़ो महासुन। महासुन तिस परे रहाई, ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। यही जिस तरह से बाहर में तुम किसी चीज को देखते देखते आंख नहीं चमकते, वो चीज आपको अंधेरा हो जाएगा। इस तरह से गुरु रूप के प्रेम में ध्यान करते हुए तुमको गुरु रूप अभाव हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। आगे घोर अंधेरा छाया जहाँ, गुरु बल ले सुरत चली वहाँ। महासुन तक मन का खेल था, ये मन का खेल था, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारी डिजायर का। जब यहाँ पहुंच जाता है, डिजायर हो जाता है, फिर वो आगे जाता है, इससे पहले नहीं। अब आप कहते हैं सारा खेल बताओ, क्या बताऊं आपको?
You are still to live in this world. You are a worldly man. कल को औलाद होगी, उनको पालोगे, उनको पढ़ाओगे. ये हर एक आदमी के लिए काम नहीं है. नाम हर एक के लिए नहीं है. ये सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, तन संतान प्रीत ने जाके खोजित फिरे साथ गुर जागी. मैं आपको बताता हूँ, मेरा जवान लड़का 18 साल का मर गया. मेरा विशेष पक्का खून मर गया. औलाद मर गई, मैं बढ़ गया, क्योंकि मुझे ज्ञान था. मगर वो बढ़ना मेरे इस ज्ञान से नहीं था जो मैंने हासिल किया है रूहानी. वो दुनिया का ज्ञान था, क्योंकि मैं था गरीब, मेरे पास तो पैसा नहीं था. तो मैं सोचा करता था कि मैं इतने बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से शादी करूंगा. तो दादा के पास गया, दादा के आगे रोया. उन्होंने कहा तुमको मालिक पर यकीन नहीं? यकीन है, वो जो करेगा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा. जब वो मर गए, 11 ने खुशी मनाई, फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई. वो खुश मैं इस वास्ते नहीं हुआ कि मैं रूहानी आदमी था. औलाद के मरने से मैं इस वास्ते खुश नहीं हुआ. मेरा औरत मुझे हमेशा कहा करती थी, मेरा तो पुत्र मर गया तो तेनू खुशी चढ़ गई. तो मैं इस वास्ते हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उन बच्चों को पढ़ाता, उनकी शादियां करता. चूंकि वो मर गए, मैं खुश हो गया कि मेरे सिर की जिम्मेवारी खत्म हो गई. वो मेरी रूहानी खुशी नहीं थी, वो मेरी दुनियावी खुशी. समझ गए मेरी बात को? आगे प्रगटासुर विचित्र अपारा, उज्ज्वल बिमल अमल अति प्यारा. तुमने कह तो दिया कि ए से Z तक बता जाओ. तुमको ये याद रहे, जिस आदमी को सारा ज्ञान हो जाए, वो जब तक निचली स्टेजें पास नहीं करता, वो वहां जा नहीं सकता. अगर ख्याली तौर से जाएगा भी तो निचली स्टेजों का उनको कोई फायदा नहीं हो सकता. अज्ञानी जो अभ्यास करते हैं, उनको ऊंची स्टेज का इल्म नहीं होता, उनके काम दुनिया के बन जाते हैं. आप इतना ज्ञान ऊंचा चढ़ के अगर आप ये चाहें कि अपने ख्याल से किसी की मदद कर सकें, यू कांट. अब आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? इस वास्ते सारा भेद सब. अब आजकल का मौसम है, ये कलयुग है, इसमें हर एक चीज जल्दी होती है, हर एक चीज जल्दी होती है. इससे आगे मैं जान के आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप गृहस्थी हैं. आपको बताऊंगा तो फिर ठीक नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा. पहले प्रेम करना सीखो. गुरु को मानुष मत समझो. मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो. जहां से तुमने नाम लिया उस रूप को, वो आकार को ही समझो. जब ये प्रेम तुम्हारा बढ़ जाएगा, फिर आगे चलना, फिर आगे बताऊंगा. समझ गए? तो बहुत कुछ कह दिया आपको सबको. अब राधा स्वामी, इससे ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, ताकि आपका नुकसान ना हो. बताने को मैं बता सकता हूँ, आपका ये जब जो बैठे हुए हैं इनका नुकसान ना हो. इन सबको पहले चाहिए प्रेम भाव से चलना. मैं नहीं कहता तुम ब्यास को ब्यास में रहो, आगे को आगे के रहो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है. तुम जिस रूप में उसको मानते हो उसको पूरा मानो. जो गुरु को ये समझता है मेरा गुरु चरण सिंह है और बाबा सावंत को मर गया हुआ है, उसको कोई तरक्की नहीं. बस मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा मेरा गुरु मर गया. चिट्ठी आई, घर में छापा पड़ गया. मैं शहर में था, कांटे वाला दौड़ता हुआ गया, बाबा जी को चिट्ठी आई है, पंडित जी आपके घर का को मौत हो गई है, जनानियाँ छापा करती हैं. मैं आया, मैंने चिट्ठी पढ़ी, गजा को रात में नहीं बुलाए. क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं गुरु को महर्षि नहीं समझा. महर्षि के रूप में मैंने मालिक को माना.
میرا مال گرو تو مرا نہیں، وہ تو اجر امر وناشی ہے. گرو مدھ آد انت ادبھت اجر امر اگوچرم، جہی متی لکھے نہیں گتی لکھے، وہ شدھ تتو وچار ہے، جو چرن کمل کی چھائیں آیا بھو سے بیڑا پار ہے. تو آپ لوگ آئے ہیں، آج میں نے آپ کو بتا دیا. ایک روپ مانو، میں نہیں کہتا میرا مانو، جہاں تمہارا جی کرتا ہے، جس روپ میں تمہارا وشواس ہے، مگر اس روپ کو پورن مانو کہ وہ انکارنیشن آف اکال پرش یا رام یا کوئی ہے. اس کے انتر، اپنے انتر میں پریم کرنا سیکھو. ایک پریم تب ہوگا جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہے. پہلی بات روٹی ہے. جس کا مہاراج پیٹ بھوکا ہے، میں اس کو نام دے کے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے اپنی روٹی کماؤ. جس کی روٹی نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، اس کو رام رام نہیں ہے. چند پہیا روٹیاں سب گلا کوٹیاں. ایک دوسری بات یہ ہے، وشے وکار کا جیون کم کرو. یہ بتا دیتا ہوں، عورتیں اچھی اولاد پیدا کرنے اور آدمی کے ساتھی، ان کے جیون گزارنے کے ساتھی ہیں، نہ کہ وشے وکار کے لیے ہیں. جو آدمی وشے وکار زیادہ کرتا ہے، اس کا انجام پچھلی عمر میں، میری لمبی عمر کا قاضی یہی ہے. 94 سال کا ہوں، جوانوں سے اچھا ہوں، کام کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، کسی دکھی کی مدد کیا کرو. تم کو میں بتا دیتا ہوں کہ دکھی میں نے آزمایا ہے. ایک وید میرے پاس جلندھر سے آیا، کہتا بابا جی 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ وید ہوں. کہاں کام؟ گاؤں میں. وہ کہا اچھا ہے، کام کیا کروں؟ کہنے کیا؟ میں کیا تمہارے آفس آور کے بعد رات کو صبح کو کسی وقت کوئی آدمی گاؤں کا آئے پہلا بیمار، تم فوراً جاؤ، علاج اس کا مفت کرو، تمہارے لڑکا ہو جائے گا. 1.5 سال کے بعد میں موہن لال کے مکان پر ستسنگ کرا رہا تھا. میں تو بھول گیا. وہ عورت آدمی آیا، اس نے لڑکا اٹھا کے میری گود میں رکھ دیا. میں نے کہا بھی کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں وید ہوں، آپ نے یہ کہا تھا، میں نے ایسا کیا. میں نے اس لڑکے کا نام فقیر چند رکھا، اپنے نام پر اس لڑکے کا نام رکھ دیا. اب لڑکا میں نے دیا، سوچو میری بات کو، میں نے نہیں دیا. اس نے جو غریبوں کی مدد کی، اس نے تمہاری مدد کی. اس واسطے ہیلپ ٹو دی پور. مگر یاد رکھنا، سب سے پہلے ان کی مدد کرو جن کو قدرت نے تمہارے ساتھ لگایا. تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد کرو. اور جو بوڑھا باپ ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے، وہ لڑکے کا پیسہ کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے. ایک آدمی بوڑھا میں ہوں، میں نے آج دن تک باپ کی کمائی اور لڑکی کی کمائی نہیں کھائی. کل کا مجھے پتہ نہیں. لڑکا میرا 3,500 2,800 روپے تنخواہ لیتا ہے. اس کی بہن ہے نیم انمت، اس کے لیے جو خرچ ہے وہ بھیج دیتا ہے. میں نہیں کھاتا، نہ بالکل. ایک دفعہ اس نے ایک کرتا مجھے دیا ریشم کا، پریم سے. میں نے انکار نہیں کیا، لے لیا. میں نے وائف کو بولا کہا آیا، میں نے کہا یہ تمہارے لڑکے نے تم کو کرتا دیا ہے ریشم کا. میں نے کہا یہ تو مردانہ ہے. میں کہا تو بیمار رہتی ہے، بڑھی ہوگی، کوئی مرضی ہے جنانی کی طرح کرتا اسے لایا. میں نے گیو دے دھرے کا گن یہی، دے دے کچھ دے، دیکھے ہو جائے گی پھر کون کہے گا دے. کسی کا پروپکار کرنا. میں ہوں، مجھے پیسہ آتا ہے، میں مکرتا نہیں، دیتے ہیں لوگ. میں کیا کرتا ہوں؟ غریبوں کو 100 لڑکا پڑھتا ہے وہاں، نو ٹیوشن فی، ریفریشمنٹ میں دیتا ہوں، یونیفارم میں دیتا ہوں. 4,000 کتاب نکلتی ہے.
فری جاتی ہے باہر بھی مانو مندر انگریزی کتابیں جتنی چلتی ہیں سب فری جاتی ہیں کوئی کسی سے جو مرضی کو دے جاتا اسپتال ہے 60,000 روپے کی دوائی آتی ہے ہر سال آپشن اس دفعہ گورنمنٹ نے 35,000 روپے چیریٹی فنڈ میں ہم کو سینکشن کیا ہے مگر ابھی تک آیا نہیں جیسی آئی تھی منی کی کہ روپے آیا نہیں امید ہے آ جائے گا تو 35,000 وہ 35,000 ہم ڈالیں گے 70,000 وہاں دوائیوں پر خرچ کریں گے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں وہ تم نے کہا سب لوگ بتا دو کس کو بتاؤں میرا تو وہ حال ہے اندھے کے آگے بیل بجاوے بھینس کے آگے بیل بجاوے بھینس بیٹھی چکلاوے دنیا داری کے لیے دنیا کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں وشا کم کماؤ اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اچھا خیال کرو اچھے وچار رکھو اب منو کی کہانی میں سنایا کرتا ہوں اکبر کی کہانی سنایا کرتا ہوں اپنا سنایا کرتا ہوں میں سپاہی کا لڑکا ہوں 12 سال میرے ماں باپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میری ماں اسٹیشنوں پہ رہتی تھی تو اسٹیشن ماسٹروں کو چڑیا ہلاتے یا ڈی جے سے ٹی ایم کی گاڑی کو دیکھا کرتی تھی کاٹتے ہوئے تو ماں مجھے کہا کرتی بچہ میرے بھی کوئی بچہ ہو تو چنیا لے کے پھرے گاڑی میں بیٹھے اس کا خیال تھا میں اسٹیشن ماسٹر ہو گیا میرا بھائی ٹریفک مینیجر ہو گیا گاڑیاں کرتی تھی مدرس آر دی میکر آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس یہ میں نے موٹر لگایا ہوا ہے انسان پر مندر میں مدرس آر دی میکر آف نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس اگر لیڈر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو یہ دنیا کا ہندوستان کا یہ حال ہوتا انکار فار چلڈرن ہم پیدا کرتے ہیں اس کو بند کرو یہ میں نہیں کہتا کہ عورتوں کو چھوڑ دو یہ غلط ہے یہ نیچرل وے ہے نیچرل طریقہ ہے نیچر کے برخلاف جانا ایک جرم ہے مگر اس میں اپنے ٹیسٹ کے لیے جانا ڈیوٹی کو پوری نہ کرنا یہ جرم ہے سب کو رہا سمجھ یہ پرشاد ہے ان سب کو دے دو